اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ صحاب سبت ان کا قصہ ذکر فرما رہے ہیں۔ تو یہ قصہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں پیش آیا، اور یہ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے القریہ، اس سے مراد ایلا کی بستی، ایلا بستی مراد۔ تو وہاں کے لوگ تھے، ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، لیکن ان لوگوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار تو نہیں کیا، البتہ انہوں نے ایک ایسا ہیلہ اپنایا جو کہ ممنوع تھا۔ تو ان کو ہفتے والے دن مطلقاً شکار سے منع کیا گیا تھا، اور ان کی آزمائش کے لیے یہ ہوا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تب انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ انہوں نے وہاں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لی، تالاب بنا لیے، تو مچھلیاں ان میں آ جاتی، تو یہ پھر اس کو شکار کر لیتے۔ ان کی اسی بات پر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہو، سزا ان پر نازل ہو۔ تو اب انہی کے قصے کو کیا کیا جا رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور بعض اس میں روایات میں مختلف ہیں، بعض راز فرماتے ہیں کہ ان کو صرف ڈرایا گیا، اور مفسرین کی ایک جماعت وہ اس بات کی قائل ہے کہ پھر ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہو، عذاب آیا، اور ان کو بندروں سے کیا کر دیا، بدل دیا گیا۔ اور 3 دن کے بعد پھر یہ لوگ ہلاک ہو، یعنی ان کی نسل آگے نہیں چلی، 3 دن کے بعد یہ لوگ کیا ہو، ہلاک ہو۔ تب ان کے 2 گروہ ہو گئے، ایک تو وہ لوگ جو اس فعل میں مبتلا تھے، اور ایک وہ جماعت جو ان لوگوں کو منع کرتی تھی، حق پرست لوگ تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو نہ ان کے ساتھ تھے نہ ان کے ساتھ، ساکتین کا گروہ تھا تیسرا۔ تو یہاں پر 2 گروہ، جو مجرمین تھے اور جو مصلحین تھے، ان لوگوں کا انجام وہ تو یہاں مذکور ہے۔ جو تیسرا گروہ تھا ساکتین کا، اس سے متعلق آیات کیا ہیں، آیات میں ان کے ساتھ کیا معاملہ وہ مذکور نہیں۔ اسی لیے جو محتاط مفسرین ہیں وہ اس کے قائل ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، تو ہمیں بھی اس کی تحقیق اور تلاش میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ وہ ایک ضابطہ بھی بیان کرتے ہیں، ابہمو ما ابہمہ اللہ، کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا اس کو کیا رکھو، مبہم رکھو۔ اور اس پر کوئی ایسا مسئلہ کس کا عقائد یا احکام سے متعلق، وہ بھی اس سے کیا نہیں ہے، مستنبط نہیں ہے، اس وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے سوال کیجئے اس بستی سے متعلق جو دریا کے کنارے تھی، اذ یعدون فی السبت، کہ جب انہوں نے تعدی کی، زیادتی کی ہفتہ کے دن، یعنی ہفتہ کے دن سے متعلق جو حکم دیا گیا تھا اس میں انہوں نے حد سے تجاوز کر لیا۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، کہ جب ان کے پاس آتی مچھلیاں سب ہفتے کے دن شرعاً، سامنے ظاہر ہو کر، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا اس طرح سے مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہفتہ کے دن مچھلیاں ظاہر ہو کر، نمایاں ہو کر سامنے آتی، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا تو اس دن شرعاً نہیں آتی تھی، یعنی ظاہر ہو کر نہیں آتی تھی، بلکہ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس طرح سے مچھلیاں نہ آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو اسی طرح ہم آزماتے ہیں ان لوگوں کو جو مجرمین ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور جب کہا ان میں سے ایک جماعت نے، ایک گروہ نے، کہ تم لوگ کیوں نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہلاک کریں یا ان کو ایک سخت عذاب دیں۔
تو یہ کن لوگوں نے کہا؟ تیسری جماعت نے، جو نہ شکار کرنے والا میں تھی نہ نصیحت کرنے والا میں۔ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، انہوں نے کہا کہ اس لیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کر سکیں، تمہارے پروردگار کے سامنے عذر بیان کر سکیں، کہ ہم ان کو اس لیے نصیحت کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کل کو یہ عذر کر سکیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، یہ تو اپنی بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ یہ لوگ کیا ہو جائیں، بچ جائیں، ڈر جائیں، پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ تو اس اسلوب سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے لیے دوسروں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کیا رہنی چاہیے، مقدم۔ تو نے یہاں پر کیا کہا انہوں نے؟ معذرۃ الی ربکم، پھر بعد میں یہ کہا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ تو اول انہوں نے کس کا دفاع کیا ہے؟ معذرۃ الی ربکم میں اپنی ذات کا، تاکہ ہم اپنے حوالے سے کیا جائیں، بری۔ جیسے بعض روایات میں آتا بھی ہے نا کہ پہلی امتوں پر جو اجتماعی عذاب ہے، بسا اوقات ان ایسے لوگ بھی اس عذاب میں شامل یا شریک ہوئے جو اپنی قوم کی بدعمالیوں پر، ان کی نافرمانیوں پر بھی کیا رہتے تھے، خاموش رہتے تھے اور ان کو برا نہیں سمجھتے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے بلا دیا، جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بھی، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، یہ کون لوگ ہیں؟ تیسری جماعت، جنہوں نے یہاں پر یہ تیسرا گروہ ذکر کیا، جو شکار کرنے والے لوگ۔ تو جب وہ نصیحت قبول گئے، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو روکتے تھے برے کاموں سے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ایک سخت عذاب کے ساتھ، اور یہ پکڑنا کیا نہیں تھا، ناحق نہیں تھا، بلکہ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جو وہ کیا کرتے تھے، نافرمانی کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جب وہ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، یعنی جب وہ مشغول ہو گئے ان کاموں میں جن سے ان کو روکا گیا تھا، قُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ کیا ہو جاؤ، بندر ہو جاؤ، رسوا ہو کر۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اہل کتاب، پھر اہل کتاب میں سے بھی خاص طور پر یہود کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ قیامت تک کیا ہوتے رہیں گے، رسوائی ہوتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہود کی تاریخ یہی بتلاتی ہے کہ ہر دور کے اندر یہ مظالم کا، اور کسی نہ کسی نے ان کو کیا کیا، فتح ہی کیا ہے، کسی نے ان کو کسی طرح ہلاک کیا، کسی نے ان کو کسی طرح ہلاک کیا۔ تو اگر کبھی کسی دور میں ان کو بظاہر کوئی غلبہ حاصل ہو بھی گیا تو وہ اس عمومی حکم کے کیا نہیں ہے، منافی نہیں، کیونکہ ایک تو وہ کیا ہوگا، وہ جو غلبہ ہے وہ دیر پا نہیں ہوگا، دیر پا نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ وہ غلبہ اس کی پشت پناہی پر کسی نہ کسی کے اور مقاصد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب اعلان کر دیا آپ نے کہ پروردگار نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر مسلط رکھیں گے، بھیجے رکھیں گے ان لوگوں کو قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ جو ان کو سخت عذاب پہنچائے گا۔ ان ربک لسریع العقاب، تو بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی بسا اوقات بدعمالیوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، لغفور الرحیم، بخشنے والے مہربان، کہ اگر کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیا کرنے والے، معاف فرمانے والے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو کیا کر دیا، جدا جدا کر دیا، گروہ گروہ بنا دیا زمین میں، ٹھیک ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا زمین میں، جماعتیں بنا کر۔
بعض منہم الصالحون و منہم دون ذلک، ان میں بعض لوگ کیا ہیں؟ صالحون، اصلاح پرست ہیں، اصلاح یافتہ ہیں، ومنہم دون ذلک، اور ان میں بعض لوگ اس کے علاوہ گنہگار ہیں، وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون، اور ہم نے ان کو آزمایا بھلائیوں کے ساتھ، والسیئات اور برائیوں کے ساتھ، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں، یعنی ان پر راحتیں بھی آئیں، مصیبتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، ان کے بعد فخلف من بعدهم خلف، ان کے بعد خلف کہتے ہیں کسی کے قائم مقام، جانشین، فخلف من بعدهم خلف، ان کے بعد ایسے خلیفہ ہوئے، ایسے ان کے جانشین ہوئے، ان کے نمائندے ہوئے، وارث الکتاب، جو وارث بنے کس کے؟ کتاب، یأخذون عرض هذا الادنى، تو اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اہل کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اہل کتاب، یأخذون عرض هذا الادنى، جو کہ لیتے ہیں اس دنیا کے سامان کو، عرض هذا الادنى، اس دنیا کے سامان کو، عرض سامان، متاع، ادنا سے مراد دنیا، اس دنیا کے ساز و سامان کو، یعنی اللہ کی آیات کے مقابلے میں دنیا کے ساز و سامان کو لے لیتے ہیں، ہدایت کے مقابلے میں تھوڑا سا نفع لے کر ہدایت کو چھوڑ کر کس کو اختیار کر رہے ہیں؟ گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ انقریب ہم کیا کر دیے جائیں گے؟ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس اسی کے مثل اور بھی آ جائے، يَأْخُذُوهُ، تو یہ اس کو بھی کیا کر لیں گے؟ لے لیں گے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ان پر نہیں آیا میثاق الکتاب، کتاب کا وعدہ، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، وہ کیا تھا کہ وہ اللہ سے متعلق حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھ بھی رکھا ہے جو کچھ اس کتاب میں، یعنی ایک تو اپنی پیغمبروں سے سنا وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی اس میں کیا کیا؟ پڑھا ہے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت کا گھر وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور وہ لوگ جو تمسک، مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اصلاح کرنے والوں، سنوارنے والوں کے اجر کو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر اقام الصلاۃ جو ذکر کیا گیا کس کے بعد؟ تمسک بالکتاب کے بعد، یعنی دیگر اعمال میں سے، دیگر عبادات میں سے خاص طور پر جو اقامت صلاۃ کو ذکر کیا گیا وہ اس کی اہمیت کی بنا پر، اس سے باقیوں کی نفی لازم نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرف بعض حدیث میں بھی اشارہ آتا ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کر لیا اس نے دین کو کیا کر لیا؟ قائم کر لیا، اور جس نے اس کو منہدم کیا اس نے گویا دین کی عمارت کو کیا کر دیا؟ منہدم کر دیا، گرا دی۔ تو نماز کو ایک خاص تاثیر حاصل ہے باقی اعمال کے لیے، تو یہی معنی اقامت صلاۃ۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اب یہاں سے ایک اور واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب یہ اشکال کیا کہ جو تورات کے احکام ہیں بہت زیادہ سخت ہیں، ہم ان پر کیا نہیں کر سکتے؟ عمل نہیں کر سکتے، ہم ان کی پابندی نہیں کریں گے، تو اب اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، نَتَقْنَا ای رفعنا، کہ جب ہم نے ان کے اوپر کیا کر دیا؟ پہاڑ ان کے اوپر لے آئے، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا کہ وہ کیا تھا؟ سایہ، یعنی ایک پہاڑ نے ان پر بالکل کیا کر دیا؟ سایہ کر دیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر کیا ہونے والا ہے؟ واقع ہونے والا ہے، گرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر انہوں نے اپنے اس فعل سے توبہ کی، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ،
پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، یعنی بقوت کنایا کس سے؟ حسن عمل سے، کہ اس پر اچھے طریقے کے ساتھ عمل کرو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو اس کو جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم لوگ پرہیزگاری اختیار کرو۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ تو یہ آیت میثاق، یہ جو آیت ہے یہ آیت میثاق کہلاتی، یعنی معاہدے والی آیت، وعدے والی آیت۔ اس میں جس معاہدے کو ذکر کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کسی ضابطے کی، کسی قانون کی محتاج نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر اپنے انبیاء بھیجے، ٹھیک ہے، اور پھر انبیاء کے بعد یہ سلسلہ ان کے نائبین چلا رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ پھر دیگر ہر دور میں انبیاء کے ساتھ، ان کی امتوں کے ساتھ مختلف عہد اور معاہدوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ اسی طرح کا ایک معاہدہ یہاں خاص طور پر مذکور ہے، اور جس کی باقی تفصیلات احادیث متواترہ میں۔ تو اس معاہدے کو، اس عہد کو عہد الست کہتے ہیں۔ اس کا اصطلاحی نام کیا ہے؟ عہد الست، الست بربکم سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی پشت سے جتنے بھی بنی آدم ہیں قیامت تک پیدا ہونے والے، ان کی ارواح کو نکالا، ٹھیک ہے، اور ان کو ایک جسموں کی صورت عطا کی۔ بعض حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ جو عہد ہوا ہے کس کے ساتھ ہوا ہے؟ روح مال جسد کے ساتھ ہوا۔ ان سے عہد لیا گیا، کس بات کا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، الست بربکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ پھر اسی عہد کی تذکیر اور یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء بھیجے، انبیاء کے نائبین بھیجے۔ تو اس میں اسی چیز کا ذکر ہے اس آیت میں۔ تو یہ عہد جو ہے، یہ جیسے حدیث اور یہ قرآن مجید کی آیت بھی بتلا رہی ہے، اور بہت سی حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ عہد جو ہے عالم ارواح میں تمام ارواح سے کیا کیا گیا؟ لیا گیا، جو بھی قیامت تک کیا ہونے والی، پیدا ہونے والی، ٹھیک ہے۔ ان کی دائیں پشت سے ان لوگوں کو نکالا گیا جو جنتی، اور بائیں پشت سے ان لوگوں کو جو جہنمی۔ اس پر بعض صحابہ نے سوال بھی کیا کہ جب یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر عمل کے کیا فائدہ؟ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل جو ہے، یعنی کسی کو اس کا، ایک شخص ایسے اعمال کرتا ہے کہ جن کی بدولت وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور ایک شخص ایسے اعمال کرتا ہے جن کی بدولت وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو اب اصل انسان کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے وہ اس کو معلوم نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ انسان کو جو مکلف اور پابند بنایا گیا وہ کس چیز کا بنایا گیا؟ عمل کا۔ اس کا پابند بنایا گیا، اس کو عمل اور کوشش کا۔ تو اسی عمل اور کوشش کی بنیاد پر کیا ہے نتیجہ ہے، یعنی انسان کی تقدیر میں کیا ہے یہ تو اس کو معلوم نہیں۔ تو اسی وجہ سے تقدیر میں اس کی تحقیق میں زیادہ پڑھنے سے کیا کیا گیا؟ منع کیا گیا۔ پھر ایسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ القدریۃ مجوس هذه الامہ، کہ قدریہ جو لوگ ہیں یہ اس امت کے کیا ہیں؟ مجوسی ہیں، یعنی جو اس کو تقدیر کو ہی ہر چیز میں کیا کر لیتے، بنیاد بنا۔ انسان کو تقدیر پر ایمان لانے کا تو حکم دیا گیا ہمیں، لیکن تقدیر کو بہانہ بنا لینا اس کی اجازت نہیں۔ اسی لیے اس کی تحقیق میں، اس کی جستجو میں زیادہ پڑھنے سے کیا کیا گیا؟ منع کیا گیا۔ تو اب یہ عہد کیوں لیا گیا؟ اس کی جو ہے آگے اس کی وجوہات آیات میں ہی آ رہی ہیں۔
ٹھیک ہے. اور یہ عہد حقیقی عہد ہے, یہ کوئی عالم مثال میں کوئی تمثیلی بات یہ نہیں. جیسے معتزلہ جو ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں عہد الست کا, وہ اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں توحید کا اقرار رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی فطرت کو آگے چلتے ہوئے یعنی دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اسی فطرت کی بنا پر وہ کیا کر لیتا ہے, اسلام قبول کر لیتا ہے یا انکار کر دیتا ہے. لیکن اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات قرآنی اور بہت سی احادیث صریحہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ عہد جو ہے یہ حقیقی عہد ہے, یہ کوئی مثالی یا تمثیلی واقعہ نہیں ہے. تو اسی کا ذکر فرمانے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ, کہ جب تیرے پروردگار نے عہد لیا من بنی آدم, بنی آدم سے, من ظہورہم, ان کی پشتوں سے. اور حدیث میں آتا ہے کہ بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے, اور یہاں آ رہا ہے بنی آدم کی پشتوں سے, ذریتہم, ان کی اولادوں سے. تو اس کی تعویل یہی کی ہے کہ یہاں پر اصل احادیث میں اس حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کر دیا کہ اصل انسانیت, اصل انسان آدم علیہ السلام, اور یہاں پر جو آ رہا ہے من ظہورہم, ان کی پشتوں سے. تو اس میں یہ ہے کہ جس سے جتنی بھی اولاد پیدا ہونے والی تھی, آگے آگے یہ سلسلہ چلتا ہے, اس کی پشتوں سے کیا کیا جاتا تھا, ان کو نکالا جاتا تھا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گواہ بنایا ان کے نفسوں پر, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ, انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں. تو اس کا بھی اس میں بھی بعض مفسرین نے نقطہ ذکر کیا کہ جو لوگ اہل جنت ہیں انہوں نے تو شوق اور رغبت سے کہا بلا, اور جو لوگ اصحاب یمین ہیں, اہل نار ہیں, انہوں نے جبرن اور قہرن اس کا اقرار کیا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت. تو اسی بنا پر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہی عہد الست ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ نقوش انسان کے دل پر کیا رہتے ہیں, باقی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں آ کر توحید کا یہ جو سبق ہے اس کو بھول بھی جاتے ہیں, تو وہ بھی کسی بڑی پریشانی میں, قدرتی طور پر وہ بھی کسی بڑی پریشانی کے وقت, کسی بڑی مصیبت کے وقت کس کو یاد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کرتے ہیں. اگر کوئی بدبخت اس نوبت کو پہنچ جائے کہ وہ بالکل توحید کا ہی کیا ہے, انکاری ہے, کسی خدا کے وجود سے ہی کیا انکار کر دے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جو اس عہد کے نقوش سے یہ بالکل کیا ہو چکے ہیں, مٹ چکے ہیں. تو یعنی اس کی جو فطرت ہے, فطرت انسانی, وہ بالکل کیا ہو چکی ہے, مسخ ہو چکی ہے. فطرت انسانی کیا ہے, توحید کا اقرار. اور یہی معنی ہے اس حدیث مبارکہ کے کہ ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ کس پر پیدا ہوتا ہے, فطرت اسلام پر. ٹھیک ہے, تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ہر بچہ کیا پیدا ہوتا ہے, مسلمان پیدا ہوتا ہے. فطرت سے یہاں مراد کیا ہے, استعداد اور صلاحیت مراد. فطرت سے مراد کیا ہے, استعداد اور صلاحیت مراد. ٹھیک ہے, اگر یہاں فطرت سے مراد مسلمان ہونا لے لیا جائے تو پھر تو کیا ہوگا, پھر تو یہ لازم آئے گا کہ پھر تو اسلام کا مطالبہ ہی درست نہیں ہوگا. کیونکہ اسلام کیا ہے, اختیاری ہے, اضطراری نہیں. اسلام کیا ہے, اسلام قبول کرنا اختیاری عمل ہے, اضطراری نہیں ہے. اسی بنا پر تو اس پر آگے کیا ہے, ثواب یا عقاب مرتب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی بنا پر اس حدیث کا جو معنی لیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ یہاں فطرت سے مراد کیا ہے, صلاحیت اور استعداد مراد. کہ اگر کوئی ذرا سا بھی غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں صلاحیت اور استعداد رکھی ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار اعلان کر سکتا ہے, اس کو پہچان سکتا ہے. یہ مراد ہے. اچھا, یہ عہد کیوں لیا گیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر بڑی رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین,
کہ کہیں تم کہنے لگو قیامت کے دن کہ ہم تو اس بات سے کیا تھے، بے خبر تھے. نہیں تو اتنا عہد لے لینا بھی کافی ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی عہد کی تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے کن کو بھیجا؟ انبیاء کو بھیجا. او تقولو، یا تم یوں کہنے لگو، انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم، کہ ہمارے آبا نے اس سے پہلے کیا کیا تھا؟ شرک میں مبتلا تھے، انہوں نے بھی شرک کیا، اور ہم بھی وکننا ذریۃ من بعدہم، ہم بھی انہی کی نسل تھے ان کے بعد، تو ہم بھی اپنے آبا کی تقلید میں، ان کی پیروی میں کیا ہو گئے؟ اسی شرک کی روش پر قائم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرما دیا کہ یہ عہد ہم نے کیوں لے لیا تھا؟ تاکہ تم قیامت کے دن یہ عذر نہ کر سکو کہ ہم اس سے کیا تھے؟ بے خبر. ٹھیک ہے، تب یعنی یہ عذر بھی وہاں کیا نہیں ہوگا؟ کام نہیں آئے گا. آبا پرستی والا. افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے ان کاموں پر جو کنہوں نے کیا؟ ناحق پرستوں نے کیا. افتہلکنا یعنی ہم تو اپنے آبا کی تقلید کر رہے تھے نا، تو اب ہمیں پتہ لگا کہ وہ کیا تھے؟ ناحق پرست تھے، حق پرست نہیں تھے. تو کیا آپ ہمیں ان کے کاموں کی وجہ سے کیا کریں گے؟ ہلاک کریں گے. تو عہد الست سے اس عذر کا بھی کیا ہو گیا؟ جواب ہو گیا. عہد الست سے جواب ہو گیا اس عذر کا بھی. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یعنی ایک تو اس لیے تاکہ کسی کو کوئی عذر کا موقع نہ رہے، حجت کیا ہو جائے؟ تام ہو جائے. اور دوسرا یہ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ لوگ ان آیات کی تذکیر سے، ان کی نصیحت سے، ان کی یاد دہانی سے کیا ہو جائیں؟ لوٹ آئے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. آپ ان کے سامنے تلاوت کیجئے خبر اس شخص کی. تو یہ آیت جو ہے نا، یہ بڑی اہم ہے اس حوالے سے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت عطا کی ہو اور صحیح راستہ، حق کا راستہ جس کو عطا کیا ہو، اس کو بھی استقامت کی ضرورت ہے. یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ اب وہ کیا ہو گیا، فارغ ہو. تو اس میں جو لوگ اہل علم ہیں، اصحاب علم ہیں، علماء ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، تو یہ آیت ان کو متوجہ رکھنے کے حوالے سے بڑی اہم آیت ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہدایت اور علم صحیح، علم دین، اس کی کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں قدر کرنی چاہیے. تو یہ آیت اس حوالے سے بڑی اہم ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 175. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کہ آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے ان پر نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس شخص کا قصہ جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ اس علم سے نکل گیا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس سے کیا ہو گیا؟ نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور اس کے پیچھے ہو گیا شیطان. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو بالآخر وہ کن لوگوں میں سے ہو گیا؟ گمراہوں میں سے. تو اس کا یہ ویسے آیت کے الفاظ عام ہے کہ جو بھی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم صحیح، علم دین عطا کیا، تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس کی بدولت یہ نعمت اس سے کیا ہو جائے؟ چھین جائے. تو یہاں پر مفسرین نے ایک قصہ ذکر کیا بنی اسرائیل کے دور کا قصہ ہے. ایک شخص بلعم بن باعورہ، بلعم، بالعم، عین میم، تو یہ ایک شخص تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا کی ہوئی تھی اور یہ مستجاب الدعوات میں سے تھا. تو جس وقت قوم عمالقہ کے ساتھ بنی اسرائیل کا مقابلہ ہوا تو قوم عمالقہ کے لوگ اس کے پاس اکٹھے ہو کر آئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ آپ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے بارے میں کیا کریں؟ بد دعا کریں.
کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاذ اللہ کیا کر ہلاک کر. تو بلعام نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، اور میں ان کے بارے میں کیسے وہ کر سکتا ہوں، اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے. البتہ یہ کہ میں نا اس پہ استخارہ کروں گا، اگر اجازت ملی مجھے. پھر اس نے استخارہ بھی کیا تو اس میں بھی یہی ہوا. اس نے قوم پھر اکٹھی ہو کر اس کے پاس آئی تو بلعام نے انکار کر دیا کہ میں تو ایسا نہیں کر سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں نے بلعام کو کیا لالچ دی. جب انہوں نے اس کو لالچ دیا تو وہ بالآخر اس پر کیا ہو گیا، آمادہ ہو گیا. تب اس نے جس وقت وہ کلمات ادا کرنے شروع کیے تو اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ہی قوم کے خلاف کیا جاری ہوگی، بددعا جاری ہوگی. تو یہاں پر اب اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ قوم کیا ہوگی، ہلاک ہوگی. تو اب کس طرح ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا علم عطا کر رکھا تھا اور مستجاب الدعوات لوگوں میں سے تھا، تو کس طرح وہ تھوڑے سے مفاد کے لالچ میں کیا ہو گیا، گمراہ ہو گیا. تو اسی چیز کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں. تو یہ جو آگے 2-3 آیات آ رہی ہیں وہ اسی حوالے سے متعلق ہیں.